رحمتوں کے کھل گئے خزانے، مغفرت کے مل گئے بہانے، موسم بہار لوٹ آیا، گاؤ رب کی حمد کے ترانے، بولو نیکیوں کی میٹھی بولی، آؤ رحمتوں سے بھر لو جھولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ معزز سامعین و سامعات، آج کا ہمارا موضوع ہے ماہ رمضان میں کرنے کے کام، اور اس ماہ مقدس میں کرنے کا جو سب سے پہلا عمل اور کام ہم بیان کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ اور عظیم عبادت روزہ ہے۔ رمضان المبارک ہمارے پاس کئی پیکج لے کے آتا ہے، معافیوں کے، اللہ کی رحمتوں کے، برکتوں کے۔ جس طرح عقل مند تاجر سیزن کے آنے سے پہلے پلاننگ کرتا ہے، اور وہ سیزن کی پوری پرافٹ اور اس کا فائدہ حاصل وہی تاجر کرتا ہے جو پہلے سے وقت پر پلاننگ کر چکا ہو۔ تو ماہ مقدس کی آمد سے پہلے ہمیں بھی اس ماہ مقدس کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی رحمتوں کو لینے کے لیے، اس میں زیادہ نیکیاں کرنے کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے۔ اپنے معاملات کو اس کے اندر اس انداز سے ترتیب دیں کہ ماہ مقدس کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادات کو ہم ٹائم دے سکیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ معافیوں کا اور رحمت و برکتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں، بڑے رحیم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، جن میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ زمین والوں پر نازل کیا ہے، جس کی وجہ سے جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، انسان اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، عزیز و اقارب آپس میں محبت کرتے ہیں۔ یہ وہ اس ایک حصے کی وجہ سے ہے، باقی 99 حصے خالق کائنات نے اپنے پاس رکھے ہیں، اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے، ان کے گناہوں سے درگزر کرنے کے لیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بہانے بناتے ہیں، پیکج دیتے ہیں، معاف کروانے کے لیے انسانوں کو خود بلاتے ہیں۔ انسانوں تم سے غلطی ہو جائے، تم انسانوں پھر کیا ہوئے، میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کام کرو، میں اللہ تمہیں معاف کر دوں گا۔ ہمارے باپ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں رہتے تھے، ایک غلطی ہوئی، ان سے جنت سے نکال دیے گئے، جنت کی جمیع نعمتیں اللہ نے ان سے چھین لی اور سمجھا دیا، دنیا والو، اولاد آدم، میں رب غلطیوں کی وجہ سے زندگیوں کے سکون چھین لیتا ہوں۔ جس گھرانے میں جتنے گناہ ہوں گے اس گھرانے میں اتنی زیادہ بدسکونی ہوگی، جس خاندان کے اندر جتنے جرائم ہوں گے اس خاندان کے اوپر اتنی زیادہ مصیبتیں ہوں گی، جن برادریوں اور قوموں کے اندر جتنی زیادہ غلطیاں، اللہ کی نافرمانی اور بغاوتیں ہوں گی، ان کی زندگیاں اتنی ہی زیادہ تنگ، بے سکون، ڈپریشن کے مریض، پریشان حال زندگی گزارنے والے وہ لوگ ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن ہی سبق دے دیا تھا۔ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی ایک غلطی کی وجہ سے جمیع نعمتیں چھین کے سمجھا دیا، اولاد آدم، اگر تم بھی شیطان کے پیچھے لگ کے اس کے پھسلانے سے کوئی غلطی کرو گے تو تمہیں بھی اس کی کڑی سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے غلطی کے بعد پھر خود سمجھایا، آدم تم سے غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں، کہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اللہ اگر تو نے مجھے نامعاف کیا تو مجھ سے بڑا گھاٹا پانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہو جائے میں گھاٹا سمجھتا ہوں، کاروبار میں خسارہ آ جائے میں گھاٹا سمجھتا ہوں، بچہ فیل ہو جائے میں گھاٹا سمجھتا ہوں، آج ڈگری مجھے نہ ملے میں گھاٹا سمجھتا ہوں، نوکری نہ مل سکے میں اپنے آپ کو فیل اور گھاٹا سمجھتا ہوں، مگر اللہ کو ناراض کرنا، اللہ کی بغاوت کرنا، اللہ سے دور ہو جانا
آج میں اس کو خسارہ اور گھاٹا نہیں سمجھتا۔ پیغمبر آدم علیہ السلام کیا کہتے؟ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اگر تجھ نے مجھے معاف نہ کیا میرے اللہ مجھ سے بڑا کوئی خسارے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود پیکج دیتے، آدم آپ سے غلطی ہو گئی، پھر کیا ہوا؟ آپ ایسے کہو میں اللہ معاف کر دوں گا تمہیں۔ مالک یہ پیکج دیتے ہیں، انسانوں سے غلطیاں ہو جائیں میرے پاس آ جانا، میں درگزر کروں گا، میں معاف کروں گا۔ ہماری زندگی کے ہر سال میں اللہ ماہ مقدس کو بھیج کے ہمیں یہ پیکج دیتے ہیں، اور 11 ماہ کے اندر گناہ کرنے والوں، جرائم کرنے والوں، غلطیاں کرنے والوں، آؤ آج 1 مہینہ میری رحمت کے سائے کے نیچے گزارو، میں اللہ تمہاری ساری غلطیوں کو معاف کر دوں گا۔ آؤ میرے قریب تو آؤ نا، مجھ سے مانگو تو صحیح۔ اسی لیے خالق کائنات اپنی رحمت دینے کے لیے ایک عظیم ہمیں عبادت اس مہینے میں بتاتے ہیں، اور وہ عبادت ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ رمضان کا روزہ 2 بڑی چیزوں پر قابو پاتا ہے۔ نمبر 1، انسان دنیا میں جو غلطیاں کرتے ہیں ان کے اندر انسان کے وجود سے جو شہوات کی غلطیاں نکلتی ہیں، اور انسان کے وجود کے اوپر سے جس غلطیوں کی وجہ سے انسان بہت سارے جرائم کرتا ہے، وہ انسان کا یہ ظاہری وجود ہے۔ اس وجود پر کنٹرول کے لیے اللہ تعالیٰ نے صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہنے کا حکم دیا، تاکہ جب بھوکا رہے گا ہر چیز پر ہاتھ نہیں ڈالے گا، ہر چیز کھائے گا نہیں یہ میرے اللہ نے میرے لیے جائز نہیں رکھی، یہ میرے لیے ناجائز ہے، میں نے اس کے قریب نہیں جانا۔ یہ عادت تیرے اندر پیدا کرنے کے لیے ماہ مقدس کا روزہ۔ اور دوسری، انسان جب زیادہ کھاتا ہے، زیادہ سکون لیتا ہے، تو اس کی خواہشات پھر نفس پرستی کی طرف چلتی ہیں، خواہشات نفس اس کا بڑھتا ہے، جس سے زنا کی طرف، لواطت کی طرف، گندگی کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے۔ تو اس رجحان کا علاج بھی روزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر الشباب، ان نوجوانوں کی جماعت، شادیاں کروا لو، شادیاں کروا لو، اگر شادی نہیں کر سکتے تو روزہ رکھا کرو، کیونکہ روزے سے وہی فائدہ ہوگا جو فائدہ شادی سے ہوگا۔ اغض للبصر و احسن للفرج، تمہاری آنکھوں کے اندر حیا پیدا ہو جائے گا، اور تمہارے وجود کی اللہ حفاظت کر لیں۔ محترم بھائیو، روزے کے بڑے فائدے ہیں۔ روزہ اللہ کی پسند ہے، روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے، اور یہ دیکھیں کتنی بڑی پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ، اللہ ذوالجلال پر یقین کے ساتھ، اور ثواب کی نیت سے رکھتا ہے، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے ایمان کی حالت میں رکھے، تو اللہ اس بندے کے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ روزہ کتنی پسندیدہ عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کا اور جمعرات کا روزہ رکھتے، ایام 20 کے 3 روزے رکھتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قسم کا کفارہ کیا ہے؟ ثلاثت ایام، چلو بھائی 3 روزے رکھو۔ اگر کوئی اپنی بیوی کو ماں کہہ لے، کیا کفارہ ہے؟ فصیام شہرین متتابعین، 2 ماہ کے روزے رکھو۔ اللہ تعالیٰ بہت ساری غلطیوں کے اوپر بندوں سے روزے رکھوا کے تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ کائنات والوں، میں رب کو روزہ بڑا پسند ہے، روزہ رکھنے والے سے میں بڑی بڑی غلطیوں سے درگزر کرتا ہوں، بڑی بڑی غلطیاں ان کو معاف کر دیتا ہوں۔ محترم بھائیو، جو بندہ جان بوجھ کے روزہ چھوڑتا ہے اللہ کو وہ بندہ برا لگتا ہے، بہت برا لگتا ہے۔ آج بہانہ لگاتے ہیں، دیکھو جی رمضان کے روزے تو فرض ہیں، مگر بچوں کا پیٹ پالنا بھی تو فرض ہے، گرمی کے دن ہے، کیسے روزے رکھے جائیں؟ حضرات یاد رکھنا، صحابہ کے اوپر رمضان آیا، ہم سے گرمی بھی زیادہ تھی، ان کے روزے بھی ہم سے زیادہ لمبے تھے، ان کی مشقتیں بھی زیادہ تھی، گرمی زیادہ تھی، نہ اے سی تھے، نہ ایئر کولر تھے، نہ پنکھے تھے، ان کی مشقتیں زیادہ تھی۔ آج ہر چیز، سارے کام مشینوں سے ہو رہے ہیں، وہ سب کام ہاتھوں سے کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کے روزے بھی لمبے تھے۔ شروع اسلام میں حکم تھا کہ افطاری کرنے کے بعد جب سو جائیں گے تمہارا اگلا روزہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ نے تخفیف کر دی، ہمارے لیے روزے بھی مختصر کر دیے، سہولیات دے دی، گرمیوں کی شدتوں کو بھی ختم کر دیا۔ میرے محترم بھائیوں، اصل میں انسان روزے گرمیوں سردیوں کا مسئلہ نہیں، بلکہ انسان روزے رکھتے ہیں اپنے ایمان کی وجہ سے۔ جب ایمان کمزور ہو جائے پھر بندہ طرح طرح کے بہانے
بہانے لگاتا ہے. جب ایمان قوی ہو تو شدید گرمیاں ہوں، روزے لمبے ہوں، آلات نہ ہوں، سب کچھ وہ اپنے ہاتھوں سے کرنے کے باوجود بھی پیغمبر کے صحابہ میں سے کوئی ایک بندہ بھی روزے ترک کرنے والا نہیں تھا. جو بندہ جان بوجھ کے روزہ چھوڑتا ہے اللہ کو وہ بندہ کتنا برا لگتا ہے. یاد رکھنا روزے کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ عز وجل بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، کہ جو بندہ ایک نفلی روزہ رکھتا ہے، اللہ کے لیے ایک نفلی روزہ رکھتا ہے، میرے مالک کو نفلی روزہ رکھنے والا اتنا پسند ہے کہ اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کے لیے دور کر دیتے ہیں. جو نفلی روزہ رکھے اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کے لیے دور کر دیں. جو فرضی روزہ رکھے گا میرے اللہ کو وہ کتنا پسند ہے، اللہ کو وہ کتنا پیارا لگتا ہوگا. اسی لیے فرمایا فرشتے ہر چیز کا اجر لکھتے ہیں، ثواب لکھتے ہیں، مگر روزے کی جب بات آتی ہے تو اللہ فرماتے الصوم لی وانا اجزی بہ، اور میرے فرشتوں رک جاؤ، بندے نے روزہ میرے لیے رکھا تھا، اس کی جزا بھی میں رب خود ہی دوں گا. کتنی بڑی جزا دیں گے، تحریر میں آ نہیں سکتی، قلم اس کو لکھ نہیں سکتی، فرشتے اس کا موازنہ کر نہیں سکتے. میرے مالک نے اپنے ذمے لے لیا، اور جس چیز کو مالک اپنے ذمے لے وہ کتنی بڑی رضا والی چیز ہوگی. ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق اور دعا مانگتے ہیں اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں.